دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم الخير۔ احباب گرامی، خواتین ملت اسلامیہ، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم، اس کی مہربانی اور عنایت ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بصحت و عافیت عطا فرمایا، اور رمضان المبارک کے خاص عبادات، روزے، قیام اللیل، تلاوت اور دیگر اذکار، عبادات، اطاعت و انقیاد کی توفیق بخشی۔ فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ احباب گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی اس مختصر گفتگو کا موضوع ہے تقویٰ کی اہمیت و ضرورت۔ تقویٰ کی اہمیت و ضرورت اپنی جگہ پر مسلم اور محقق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں اس کا علم ہم میں سے تقریباً سب کو ہوگا۔ تقویٰ کے معنی ہے بچاؤ، بیچ بچاؤ، بچنا، اور جو منکرات و منہیات سے بچ گیا اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے تعلیمات کو جس نے فالو کیا، وہی آدمی متقی ہے۔ تقویٰ کس قدر ضروری ہے اور کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ تقویٰ کس قدر ضروری ہے اور کتنی اہمیت کے حامل ہے، ہم مختصر سے الفاظ کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق سچ صحیح کہنے، ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے، سمجھنے اور کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر تقویٰ کی تلقین کی ہے، جیسا کہ عام آیت کریمہ، آپ خطبہ جمعہ ہے، دیگر بیانات کے خطبے ہیں، خطبہ نکاح ہے، وہاں آپ سنتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں،
اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر کے، یعنی متقی بن جاؤ، اور جب تمہاری موت آئے تو تم مسلمان ہو۔ مفسرین اس آیت کریمہ کے پس منظر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں کھلبلی سی مچ گئی، اور لوگ گھبرا گئے کہ آخر ایک آدمی جس طریقے سے اللہ کو مطلوب ہے اور اللہ سے جس طرح ڈرا جاتا ہے، اس قدر کیسے انسان ڈر سکتا ہے؟ کما حق ہو کوئی کیسے متقی بن سکتا ہے؟ کما حق ہو کوئی کیسے اپنے دل کے اندر رب کی خشیت پیدا کر سکتا ہے جتنا اللہ کو مطلوب و مقصود ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، اللہ علام الغیوب نے دیکھا کہ میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کس قدر بے چین ہیں، کس قدر مضمحل ہے، کس قدر پریشان ہیں، یہ آیت کریمہ سن کے کہ حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ کا حق ہے اس طریقے سے ڈرو، تو صحابہ اکرام میں خلبلی مچی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے دھڑکتے دلوں کو پرسکون کرنے کے لیے اور مضطرب قلب کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اے مومنوں کی جماعت، اے صحابہ اکرام، نبی کے صحابہ، میرے پیارے حبیب کے صحابہ، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مضمحل و مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس قدر ہو سکتا ہے اپنی وسعت بھر، اپنی طاقت بھر، اپنی وقات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم جس قدر ڈر سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت دل کے اندر اتارنا، یہی تقویٰ ہے، اور منکرات و منہیات سے بچنا یہی تقویٰ ہے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ جو امور جات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنا، تعلیمات ہے اس پر عمل پیرا ہونا، یہی تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کی تلقین خود یہ رمضان المبارک کا مہینہ تقویٰ کا پیغام دیتا ہے، تقویٰ کی ٹریننگ دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا، جیسا کہ مشہور ہے، آپ سب برابر سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگو، تم پریکٹس کر لو کہ اس رمضان میں کس طریقے سے گناہوں سے بچا جاتا ہے، تم اس چیز کی ٹریننگ حاصل کر لو کہ اس رمضان المبارک میں جس طریقے سے گناہوں سے بچا جاتا ہے، منکرات سے پرہیز کیا جاتا ہے، منہیات سے اپنے آپ کو روکا جاتا ہے، اسی طریقے سے دیگر ایام میں بھی ہم اپنے آپ کو روک سکیں، اور جب وہ عادت لگ جائے، ہم اس طریقے سے بنا لیں اپنے آپ کو، تو پھر ہم دائمی متقی بن جاتے ہیں اور دائمی متقی بن سکتے ہیں۔ اور جب ایک انسان دائمی متقی بنتا ہے، ایک انسان پرہیزگار بنتا ہے، ایک انسان تقوی شعار بنتا ہے، ایک انسان کے دل کے اندر خشیت الہی جاگ جاتی ہے، ایک انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت سناتا ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون، ان المتقین فی جنات ونعیم، کہ یہ متقی لوگ ہیں جن کے لیے سایہ دار جنت ہے، سایہ دار باغات ہے، جنت کی ابدی اور ازلی نعمتیں ہیں۔ یہ متقی لوگ ہیں جن کے لیے باغات جنت ہے، اور باغات جنت کی نعمتیں، وہاں کی آسائشیں اور وہاں کی نعمتیں ہیں، وہاں کی رونقیں ہیں، وہاں کی بشاشتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ تو غرض یہ کہ تقویٰ کی تلقین قرآن مقدس میں بیشتر مقامات میں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ ایک انسان کے اندر اگر تقویٰ نہیں تو وہ جنت میں داخل ہو نہیں سکتا، تقویٰ نہیں تو وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔
اس لیے کہ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انسان کو اس کی انسانیت کے درجے پر فائز کرتی ہے. تقوی ایک ایسی شے ہے کہ ایک انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کردار پر کھرے اترنے پر مجبور کرتی ہے. ایک انسان کے دل سے تقوی نکل جائے وہ بد اخلاق بن جائے گا. ایک انسان کے دل سے تقوی نکل جائے, خشیت الہی نکل جائے, اللہ کا ڈر و خوف نکل جائے, وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جائے گا. وہ آدمی درجہ انسانیت سے خارج ہو کر کے درجہ حیوانیت میں چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک انسان جب رشتہ ازدواج سے منسلک ہوتا ہے تو رب تعالیٰ نے جو آیات مشروع کی ہیں خطبات میں, خطبہ نکاح میں, وہ آیات میں وہی پیغام دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہاں بھی ایک انسان کی تخلیقی مراحل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرنے کی تلقین کی کہ ہم نے اس انداز میں تمہاری تخلیق کی ہے, لہٰذا تم ڈرو اس اللہ سے جس کے نام سے تم رشتے ناتے مانگتے ہو. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام, ڈرو اس اللہ کے نام سے. کیوں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگاہ میں تمہیں رکھا ہے. تم اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں, تم اس کے نگاہ سے پرے نہیں, تم اس کے نگاہ سے چھپے ہوئے نہیں, تم اس کی نگاہ سے مخفی نہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا. لہذا وہاں بھی پیغام دیا جاتا ہے, اے دو اجنبی انسان, اے دو اجنبی انسان جو ایک نئے رشتے سے منسلک اور مربوط ہوئے ہو, یاد رکھنا تمہیں ہر وقت ہر گھڑی تقوی کی ضرورت ہے, اور ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. اور تقوی تمہیں تب حاصل ہوگا, تقوی تمہیں تب میسر ہوگا, خشیت الہی تمہارے دل میں تب جاگے گی جب تم یہ سمجھو گے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا, کہ اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی میں ہم ہیں. ہم چاہے بند کمرے میں ہیں, خلوت میں ہیں, جلوت میں ہیں, بازار میں ہیں, تنہائی میں ہیں, اکیلے میں ہیں, بھیڑ میں ہیں, مجمع میں ہیں, ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. تقوی کو سمجھنے کے لیے ایک انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تقوی کس چیز کا نام ہے, تقوی کس شے کا نام ہے. ابھی یہاں ہم موجود ہیں, یہاں CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے, کیمرہ لگا ہوا ہے. ایک آدمی تنہا ہے, یہاں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے, کوئی نہیں ہے, کھلا ہے چاروں طرف. وہ سوچ رہا کہ کیمرہ ہی اٹھا کے لے کے بھاگ جائے. یہاں بہت سامان رکھا ہوا, دل میں آیا کہ بھائی وہ مشین ہی اٹھا کے لے جائیں گے. پھر دیکھا کہ ارے مشین تو اٹھا کے لے جائے گا, مگر اٹھ کے جانے کی کوشش کرے گا, وہاں تک دیکھے گا, پھر اس کی نگاہ ایک کیمرے پہ پڑے گی, پھر جا کے دائیں بائیں وہاں کرے گا ایسا کہ جیسا کہ وہ دیکھنے آیا ہو. کیوں ایسا کیا؟ اس لیے کیا, اس لیے اپنی حیت بدل دی, اپنا ارادہ بدل دیا, اپنی نیت بدل دی, اس لیے کہ اس نے سوچا کہ نہیں میں تو یہاں تنہا ہوں, مگر کہیں اور بیٹھ کر کے کوئی ہمیں ہماری حرکتوں کی باریکیوں کو دیکھ رہا ہے. اگر میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کیا تو گیٹ پر میں پکڑا جاؤں گا. اور دیکھو جتنے مال سے ہیں اور بازار ہیں, مارکیٹ ہے, دکان ہے, نہ جانے کتنے خواتین پکڑے جاتے ہیں چوری کرتے ہوئے, کتنے مرد پکڑے جاتے ہیں چوری کرتے ہوئے, کتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں لے کے بھاگتے رہتے ہیں. وہاں کیمرہ میں دیکھ لیا جاتا ہے, پکڑ لیتا ہے. وہی اگر احساس جاگ جائے کہ میں گرچہ آڑ میں ہوں مگر ممکن ہے کہ دوسری جانب سے کیمرہ لگا ہو, میری باریک حرکتوں کو دیکھا جا رہا ہے, میں پکڑا جاؤں گا. جب یہ سوچ کر کے ایک آدمی رک سکتا ہے, یہ کیمرہ ہے, ایک انسان ہے, معمولی سے معمولی سزا انسان کیا دے سکتا ہے؟ مار سکتا ہے, بے ہوش کر سکتا ہے, موت تو نہیں دے سکتا ہے. اگر موت بھی دے دیا تو زیادہ سے زیادہ مر جائے گا, زندہ رہا تو زیادہ سے زیادہ پولیس کے حوالے کرے گا. ایک انسان کی سزا یہ ہے, ایک انسان یہ سوچ لے کہ وہ رب کائنات جس کی نگرانی میں ہم ہمہ وقت ہے, ہر وقت ہے, ہر آن, ہر لمحہ,
ہماری ہر حرکتوں پر اس کی نگاہ ہے. یکایک ہمیں کسی بھی گناہ پر، کسی بھی منکر کے ارتکاب پر، کسی بھی معصیت کے ارتکاب پر ہمیں یکایک یک لخت ہی پکڑ سکتا ہے. اس لیے کہ ان ربک لبالمرصاد، اللہ تبارک و تعالی گھات میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یکایک انسان کوئی غلطی کرے تو وہ پکڑ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو جب حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو بعض مجرموں کو پکڑ لیتا اللہ تبارک تعالی، اسے پکڑ لیتا ہے. تو انسان یہ سوچ لے کہ جس طریقے سے سی سی ٹی وی کیمرہ کی نگرانی میں اگر ہم ہیں اور ہم ایک چھوٹی سی بھی ناجائز حرکت نہیں کر سکتے کہ کوئی دیکھ لے، بالکل تقوی اسی طریقے سے ہے کہ وہ سمجھے کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیمرے کی نگرانی میں ہوں. اگر 7 زمین کے اندر کسی سرنگ میں گھس کر کے میں کوئی حرکت کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ازل و ابد اور نگاہ کمال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کمال ہمیں دیکھ لیتی ہے اور اس کے ساتھ فرشتے بھی مامور ہیں. اسی لیے ہمیں تقوی بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور تقوی اسی انداز میں بحال ہوگا کہ جب ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. اور انسان متقی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ سچا انسان نہ بن جائے. یہی وجہ ہے کہ آیت خطبہ حاجہ کی 3 آیت کریمہ میں اس بات کی تلقین کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، دنیا جہان والو، اور اگر خطبہ ہی نکاح میں پڑھا جا رہا ہے تو اے وہ لوگوں، اے وہ ایمان والو جو ایک نئے رشتے سے تم جو جڑ رہے ہو، سنو، تمہاری زندگی اگر خوشگوار بنانی ہے اور تمہاری زندگی میں تقوی بحال کرنا ہے تو قولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرتے رہو. اور جب اللہ سے ڈرو گے تو واقعی تم سچی اور سیدھی بات کرو گے. اس لیے کہ ایک آدمی اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا فرشتہ قاصد پیغامبر میرے ساتھ موجود ہے اور میری ہر حرکت کو، میرے ہر بول کو، ہر لفظ کو اپنے کھاتے اور رجسٹر میں لکھ رہا ہے. جب اللہ کا ڈر اسے ہوگا اور یہ سمجھے گا کہ اللہ کی نگرانی ہو رہی ہے، فرشتے کی نگرانی ہو رہی ہے، اللہ نے جو فرشتہ تعینات کیا ہے وہ فرشتہ میری ہر بات کو، ہر لفظ کو، ہر قول کو، ہر قرار کو لکھ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ آدمی غلط بیانی سے رک جائے گا، کذب بیانی سے رک جائے گا، جھوٹ بولنے سے رک جائے گا اور دیگر تمام حرکات خبیثہ سے وہ رک جائے گا. کب؟ جب وہ سوچے گا کہ میری ہر حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے. اللہ کا ڈر پیدا کر لے گا ایک انسان. قولوا قولا سدیدا، واقعی جب انسان متقی ہوتا ہے تو اس کی بات بھی، اس کے قول و قرار بھی سچے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے جب قول و قرار سچے ہوتے ہیں تو اس کے جو کیے ہوئے اعمال ہے وہ بھی سچے ہوتے ہیں، اور اس کے سچے قول و قرار کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال میں جو کچھ کمیاں، خامیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہے، جو مفسدات ہوتے ہیں، اللہ پاک پروردگار عالم اس کی اصلاح کر دیتا ہے، درست کر دیتا ہے، اس کی کمیوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کمیوں کو دور کر کے ثواب میں بدل دیتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا احسان کرتا ہے. یصلح لکم اعمالکم، ہم وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور پھر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جو مائنس چڑھ گیا تھا، جو کچھ خباثتیں اور جو کچھ مفسدات تمہیں لاحق ہو گئے تھے، وہ تمام مفسدات کو اللہ تبارک و تعالی زائل کر دے گا، معاف کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور یہ سچائی کے راستے کو جو فالو کرتے ہوئے جائے گا، تقوی کے راستے پر جو چل کر کے جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر جو چل کر کے جائے گا، تو پھر ایسے آدمی کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، ایسے متقی کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اور وہ بڑی کامیابی کیا ہے؟ وہ بڑی کامیابی دخول جنت ہے. جنت میں اسے اللہ تبارک تعالیٰ داخل کر دے گا، اور جنت میں کوئی بھی انسان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ متقی نہ بن جائے. جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک متقی نہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ جنت کے ساتھ تقوی کا
یا متقی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا جو ہے مقامات پر اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس لیے تقوی کی ضرورت ہے، اور متقی بندوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقی کو پسند کرتا ہے، اور متقی ہی کو جنت میں داخل. ظاہر سی بات ہے جس کو پسند کرے گا اسے ہی جنت میں داخل کرے گا. تقوی کی ضرورت ہمیں آخرت کے لیے بھی ہے، دنیا کے لیے بھی ہے. ایک انسان کو اپنے قول و قرار کی اصلاح کرنا ہے. ابھی ہم نے یہ آیت کریمہ میں دیکھا قولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور سچی سیدھی بات کرو. پھر آگے جو ابھی میں نے بیان کیا وہاں فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. اے لوگو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو گے، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قول و قرار کو درست کر دے گا. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تمہارے اندر حق و صداقت اور باطل و خیانت کو پہچاننے کا شعور پیدا کر دے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک انسان متقی نہیں ہوتا اور بڑی سے بڑی ڈگری پر فائز ہو جاتا ہے، بڑے اونچے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، مگر سچائی اور حق اور باطل میں فرق نہیں کر پاتا ہے. بعض لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ مول صاحب آخر ٹھیک ہے وہ اتنا بڑا علامہ ہے، وہ اتنا بڑا کلامہ ہے، وہ اتنا جینیس ہے، فلان ہے، انٹیلیجنٹ یہ ہے وہ ہے، 12-17 سب بولتا ہے کہ ایسا ہے ویسا ہے، تو اس کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ تو یہی ہے وہ بات ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر حق و باطل میں فرق کرنے کی تمیز پیدا کر دے گا. نہیں تو دودھ اور پیشاب میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوگی تمہارے پاس. یہ تو ایک کامن چیز ہے، مگر حقیقت میں حق و باطل میں وہ تمیز نہیں کر سکتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے وہی سورہ انفال کی دوسری آیت میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. جو اللہ رسول کے بلاوے پر کان نہیں دھرتا ہے، آتا نہیں ہے، جو کتاب و سنت کو لیتا نہیں ہے، تو واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اس آدمی کو جان لینا چاہیے، لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ وہ آدمی جو ہدایت سے دور ہے وہ اس لیے دور ہے کہ اس کے اور اس کے دل کے درمیان اللہ تبارک و تعالی حائل ہو گیا ہے. اس کے اور اس کے دل کے درمیان اللہ آڑے آ گیا ہے. جب اللہ آڑے آ جائے، پردہ خود اللہ بن جائے، اس کے دل کے اندر پردہ بن کے پڑ جائے، تو یقیناً حق کو نہیں سمجھ سکتا، صداقت کو نہیں پہچان سکتا، گمراہی اور ضلالت کو نہیں پہچان سکتا، شرک اور کفر میں تمیز نہیں کر سکتا، توحید میں تمیز نہیں کر سکتا، اللہ کی الوہیت کو نہیں سمجھ سکتا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ. یہی وجہ ہے کہ تقوی کے راستے کو، رب کے رسول کے راستے کو، کتاب کو، سنت کو چھوڑ کر بڑے سے بڑے علامہ بھی گمراہی کے دلدل میں بھٹکتے رہتا ہے، اور دنیا تعجب کرتی ہے کہ بھئی ایسا کیسے ہو گیا. اس لیے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا کے تحت اندر حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہی اجاگر نہیں ہوئی. اسی لیے ہمیں دنیا میں بھی باعزت رہنے کے لیے، با اخلاق رہنے کے لیے، اپنے قول و قرار کو درست کرنے کے لیے، اپنی عقل، شعور اور سمجھ کو صحیح کرنے کے لیے، اپنی زبان کو درست کرنے کے لیے ہمیں تقوی کی ضرورت ہے. ہمیں تقوی کی ضرورت ہے، کیونکہ تقوی نہیں ہے تو جنت میں بھی بیچارے غریب نہیں جا سکتے. سنن ترمذی کے جیسا کہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی ابواب الزہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سئل عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت میں سب سے زیادہ کون لوگ داخل ہوں گے؟ سب سے زیادہ جنت میں کون سے لوگ داخل ہوں گے؟ سئل عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، جو متقی ہوگا، وہی آدمی سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوگا. پھر پوچھا گیا سئل عن اکثر ما يدخل الناس النار.
کہا کہ جہنم میں سب سے زیادہ کن عملوں کے بنا پر لوگ داخل ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفم والفرج، کہ زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے۔ آپ نے بڑی ساری حدیثیں سن رکھی ہے، میں نے بھی کئی بار سنائی ہے کہ یہ زبان اور شرمگاہ کی جو ضمانت دے دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت میں یوں لے جانے کی ضمانت دیتے ہیں، یوں ساتھ۔ تو فرمایا کہ الفم والفرج، پہلے تقوی کا ذکر کیا کہ تقوی کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا، تقوی اللہ وحسن الخلق، تقوی جس انسان کے اندر ہوگا وہی متقی آدمی جنت میں جائے گا، اور جس کے اندر حسن خلق ہوگا، اچھے اخلاق کا جو مالک ہوگا وہی آدمی جنت میں جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کے اندر اچھے اخلاق نہیں ہے تو اس کے اندر تقوی بھی نہیں ہے، اور جس کے اندر تقوی ہے اس کے اندر اچھے اخلاق بھی ہے۔ اس لیے کہ جو اچھے اخلاق کا مالک ہے وہ بد زبانی اور بدقماشی نہیں کرے گا، وہ بد کرداری کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ جو متقی انسان ہے، تقوی متقی انسان کی شایان شان کے خلاف ہے کہ وہ کوئی خلاف فطرت یا خلاف عقل یا خلاف شریعت کوئی بات کرے، یہ متقی انسان کے خلاف بات ہے، اس کی شان کے خلاف بات ہے۔ اسی لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ متقی انسان اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ با اخلاق نہ بن جائے، اور با اخلاق جو بن گیا اس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں، بلکہ سنن ابی داؤد کتاب الادب میں وہ حدیث پاک ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں 3 لوگوں کو میں اس آدمی کو جنت کے اطراف میں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے اطراف میں کنارے میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ کون آدمی ہے؟ کہا لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ ایک وہ آدمی جو کسی سے لڑائی جھگڑا ہوا ہو اور وہ حق پر ہو مگر پھر بھی حق پر رہنے کے باوجود کہ جا بھائی چھوڑ ہٹ، یہ فتنہ جھگڑا ختم کرو، وہ اپنا کیس اٹھا لے، وہ اس سے دستبردار ہو جائے گا کہ اس آدمی کے لیے جنت کے کنارے میں ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک اور آدمی کے لیے کہا وزعیم ببیت فی وسط الجنہ، کہا کہ جنت کے بیچوں بیچ ایک عالیشان محل، ایک قصر کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ کہا کون ہے وہ آدمی؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، کہا کہ جو آدمی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولتا ہو، اللہ رسول کا اس قدر پاس و لحاظ کرتا ہو کہ وہ آدمی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولتا ہو، جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک عالی شان محل کی ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے کہ میں اسے جنت میں وہ محل دلاؤں گا۔ اللہ اکبر، جعلنا اللہ منہم جميعا، اللہ ہم تمام فقیروں غریبوں کو اسی زمرے میں شامل فرما دے۔ تیسرا آدمی فرمایا کہ میں اس آدمی کے لیے بھی جنت کے سب سے اونچائی پر، چوٹی پر، ٹاپ پر، چوٹی پر میں ایک قصر، ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ لمن حسن خلق ہو، کہ جس آدمی کا اخلاق اچھا ہو، کیونکہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے اس کے اندر تمام نیکیاں سمٹ کر کے آ جاتی ہے، اسی لیے جنت میں سب سے اونچائی پر اس کو محل دینے کی ضمانت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ اور میں نے جیسا کہ کہا حدیث پاک کی روشنی میں کہ اس وقت تک انسان متقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بااخلاق نہ ہو جائے، اور متقی انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب العبد التقی الخفی غنی الخفی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی بندہ، غنی بندہ اور گمنام بندے کو پسند کرتا ہے۔ یہ متقی، ایک انسان متقی بھی ہو اور دنیا کے لالچ سے، حرص سے، طمع سے اور دیگر چیزوں سے وہ بے پرواہ ہو، بے نیاز ہو، غنی ہو، بے نیاز ہو، اور متقی ہونے کے باوجود وہ کیا کرتا ہو؟ گمنام ہو۔ گمنام بولے تو جس کا کوئی چرچا ہی نہ ہو، لوگ اس کو گنتی میں نہ لائے، کہیں تذکرہ نہ ہو۔ ایک نامور آدمی ہوتا ہے، ایک بے نام ہوتا ہے جس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندے کو بہت پسند کرتا ہے، اس لیے نیکیاں کرو تو گمنام بن کر کے کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں کبھی کبھی نیکیاں دکھا کے بھی کرنا مصلحتاً ضروری ہے، مگر وہ اس آدمی سے زیادہ بہتر ہے
جو التقی الغری الخفی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے وضاحت کیا. تو تقوی کا بحال کرنا ہمارے اندر ضروری ہے. تقوی کے بغیر انسان کی گاڑی ایک ساتھ بھی جنت کی طرف نہیں بڑھ سکتی، ایک ساتھ بھی نہیں بڑھ سکتی ہے. باتیں تو بہت ساری ہے، مگر چونکہ مجھے جانا ہے اس لیے میں مختصر کر کے میں اب نکل جاؤں گا. بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقوی ہماری زندگی کے اندر بالکل اسی طرح ہے جس طریقے سے ایک چلتے پھرتے انسان کے جسم میں روح کی ضرورت ہوتی ہے. روح کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ روح کے بغیر انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا، چل ہی نہیں سکتا. اور ایک انسان کے اندر تقوی نہیں ہے تو وہ انسان جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ ہمارا ابدی ازلی مقصد ہی دخول جنت ہے. یہ تمام پریشانیاں جھیلنے کا مقصد ہی دخول جنت ہے. یہ ٹیبل، یہ کرسیاں، یہ چیئرز، یہ ساری چیزیں، یہ انتظامات کا مقصد ہے کہ خود بھی جنت میں چلا جائے، دوسرے لوگ بھی جنت میں چلا جائے. ماننا ہم میں سے کوئی اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ دیر تک بیٹھ کر کے انتظار کرتے، لوگوں کو فون کر کر کے بلاتے کہ بھئی آپ آئیے 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 بیان سننے کے لیے. کوئی بے وقوف نہیں تھا اللہ والو، کوئی پاگل نہیں تھا کوئی جو اتنے لاگت لگا کر کے، اتنے پیسے خرچہ کر کے اتنا انتظامات کرے. مقصد ایک ہی ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے. یہی ایک متقی انسان کا مقصد ہے کہ دوسرے آدمی میں متقی بن جائے. اس لیے ہمارے اندر تقوی کا ہونا، خشیت الہی کا ہونا ضروری ہے. خشیت الہی اور تقوی کی ایک مثال میں حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کے زمانے کی ایک خاتون کا رکھنا چاہتا ہوں کہ تقوی کا معیار کیا ہونا چاہیے، تقوی کس طرح. چونکہ آدمی متقی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے معاملات بھی درست نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جو تقوی کی جہاں تلقین زیادہ کی ہے، وہاں جہاں معاملات کا تذکرہ ہوا ہے، معاملات کا، انسانی زندگی کے جو معاملات ہے، لین ہے، دینے ہے، 12-17، وہاں پر جو ہے تقوی کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا ہے معاملات کے متعلق. اس لیے کہ ایک انسان ادھر ادھر تو بچ جاتا ہے لیکن معاملات میں آ کر کے اس کے تقوی کا جنازہ نکل جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ وہ متقی تھا اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ بے ایمانی، عرفت بازی، خباثت سے کام نہ لے کر کے امانت و دیانت سے کام لے، لیکن معاملات میں آ کر کے انسان اٹک جاتا ہے. ایک خاتون آئی دربار حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کی، مشہور واقعہ ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگا کہ جناب والا، میں ایک ایسی خاتون ہوں کہ کپڑا بنتی ہوں، کپڑا بناتی ہوں. تو ایسا ہے کہ جب دن کے روشنی میں کپڑے کا کچھ حصہ میں بنا لیتی ہوں اور کچھ حصہ رات کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں، چاند کی روشنی میں، چراغ کی روشنی میں کپڑا بناتی ہوں. تو ذرا مجھے بتلائیے کہ جس کو میں کپڑا بیچوں گا، یہ واقعہ بڑا ہی دل کے اندر بھونچال پیدا کر دینے والا واقعہ ہے. ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے یہ واقعہ کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ تقوی کو سمجھنے کے لیے اور اس سے بہترین نمونہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا. یوں تو بہت ساری مثال ہے. حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے بارے میں پوچھا کہ ابی ابن کعب آپ بتلائیے کہ تقوی کیا ہے. کہا کہ آپ کبھی خاردار کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ چلے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ تب آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ میں آستین استین سمیٹ لیتا ہوں، چڑھا لیتا ہوں، کپڑا اپڑا اپنی چادر ادھر جو ہے اچھی طرح سے لپیٹ کے بچا کے جاتا ہوں. کہا کہ امیر المومنین تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ دنیا میں فتنوں کے انبار ہیں، ہر جگہ دعوت کفر، دعوت گناہ، دعوت غلاظت ہے،
ایک انسان اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے چلے کہ کہیں کسی فتنے کے، کسی گندگی کے، کسی گناہ کے، کسی خباثت کے شکار نہ ہو جائے۔ تقوی اسی شے کا نام ہے۔ اب اپنے ناخن سے لے کر کے بال تک، اپنے کھانے پینے سے لے کر کے سونے جاگنے تک، اٹھنے تک، آدمی کا معیار یہ ہو، آدمی اس طریقے سے چلے اپنے آپ کو بچ بچا کے، تو اس چیز کا نام تقوی۔ بہرحال تقوی کے لیے سمجھنے کے لیے مثال کافی ہے کہ اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ کہا کہ میں کپڑا جو بناتی ہوں تو دن کے اجالے میں، ظاہر سی بات ہے دن کی چمک، سورج کی چمک، اس کی روشنی کا تاب الگ ہے، اور رات میں چاند کی روشنی ہے یا چراغ کی روشنی ہے، بڑا فرق ہے زمین و آسمان کا۔ کہا کہ مجھے یہ بتلائیے کہ جناب کہ یہ جو میں کپڑا بناتی ہوں، میں سامنے والے کو جب کپڑا بیچوں گی تو کیا اس کو یہ بتانا ضروری ہوگا کہ اے خریدنے والے صاحب، کپڑے کا یہ حصہ میں نے چاند کی روشنی میں بنا ہے اور کپڑے کا یہ حصہ سورج کی روشنی میں، دن کی روشنی میں بنا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو دن میں بناؤں گی وہ مضبوط ہوگا، اور رات میں تھوڑی کمزوری، نقاط، خامیاں بھی رہ سکتی ہیں، تو کیا سامنے والے کو مجھے بتانا ضروری ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کہتے فبکا احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ رو پڑے اور کہا ہے خاتون آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے، کس گھرانے سے ہے؟ کہا کہ میں وقت کے ایک بڑے امام، بڑے عالم دین، کہا بشر الحافی کے گھرانے کا ان کی بہن ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا اللہ کی قسم یہ بشر الحافی کے گھرانے کی ہی کسی خاتون کا یہ تقوی کا معیار ہو سکتا ہے، انہی کے گھرانے، انہی کے خاندان کا یہ تقوی ہو سکتا ہے جو اس باریکی میں جا کر کے پوچھے کہ کہیں مجھے یہ بتانے کی ضرورت پڑے کہ یہ حصہ چاند کی روشنی میں بنا ہو اور یہ حصہ دن کی روشنی میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا تصور کیجئے میرے بھائیوں، ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک عورت کا تقوی کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کی تقوی کی عظمت اور بلندی، اس کی رفعت اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم ہوتے ہیں 4 نوٹ ہمارے پاس ہوتی ہے، 10 کی، 100 کی، پھٹی کٹی نوٹیں رہتی ہے، لوگوں کو چونا لگانے کے لیے پھٹی والی نوٹ اندر رکھتے، ٹیپ ماری بھی نوٹ اندر لگا کے دیتے ہیں کہ سامنے والا نہ دیکھے۔ لیکن میرے بھائیوں، پیسے دے دینے کے بعد، رکھ دینے کے بعد، آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کی پھٹی بھی نوٹ دیکھتا ہے، زبان سے بے داغتہ برا بھلا نکلتا ہے، گالیاں نکلتی ہے کہ کس بدبخت نے مجھے چونا لگایا۔ یہ دھوکہ ہے، جو دھوکہ دے دے وہ متقی نہیں ہو سکتا، اور جو متقی نہیں ہو سکتا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک خاتون، ایک عورت کے ایمان، اس کا ایمان اور ہمارا ایمان دیکھیے۔ دکاندار کیا کرتا؟ سڑا گلا مار سب سیل اور ٹھوسنے کے چکر میں رہتا، کسی بھی طرح چلا جائے۔ یہ تقوی کے منافی عمل ہے، اور یہ خاص طور سے پیسے والا معاملہ خود مجھے ہی لگا، مجھے ہی دے دیا 3 نوٹ چھپا کر کے۔ 100 کی نوٹیں نئی والی آئی ہے، نکال کے دیا، میں بھروسے میں لے لیا، جا کے ایک پھل والے کو دیا تو بولا بھائی یہ تو نکلی ہے۔ میں تو شرمسار ہی ہو گیا، رسوا ہو گیا کہ بھائی یہ کہاں سے آیا۔ تو ایسے چھپ چھپا کے دینا یا دھوکہ دینا، بلکہ میں کیا کرتا ہوں اور میں لوگوں کو بھی یہی کہتا ہوں، کہیں نہ کہیں پھٹی کٹی نوٹ کوئی نہ کوئی لے ہی لیتا ہے، یہ کہہ کے دیو کہ بھائی دیکھیے آپ کے پاس چل سکتی ہے نوٹ تو لیجئے، احترام میں آپ کی نوٹ رکھ لے گا۔ مگر وہی دھوکے دے کے گیا، آپ گالیاں بھی سنے، گناہ کے باعث بھی بنے، اور معیار تقوی سے آپ نکل گئے۔ بہرحال قصہ مختصر، خلاصہ کلام یہ ہے، روزے کی حالت میں ہم سب ہیں، اب وقت بھی قریب ہے، تقریر کے بعد دعا درود کر لے کے بیٹھیے، کیونکہ روزے کی حالت میں دعا بھی قبول ہوتی ہے اور افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اسی طریقے سے جہنم سے ہماری گردنوں کو آزاد کی جاتی ہے۔ یہ سارے فیسلٹیز ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں،
ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تقویٰ ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں بلکہ ہماری زندگی ہونا چاہیے۔ تقویٰ نہیں ہے ہمارے اندر تو ایمان نہیں ہمارے اندر، ہم ایک دم ایمان کے خراب سے خراب نچلے ایک دم ڈی درجے پر ہیں ہمیں اگر تقویٰ نہیں ہے تو۔ اور جب اتنا ہے تو جنت میں جائیں گے کہ نہیں، وہ تو ان المتقین فی جنات النعیم، کہیں یہ نہیں کہا کہ ایک دم نچلے درجے والے جنت میں چلا جائے گا، جا سکتا ہے مگر اس کا سفر لمبا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری زندگی میں، اس زندگی میں بھی تقوی کی ضرورت ہے، اور یہ جو تقوی ابھی ہم اپنائیں گے وہ تقوی مرنے کے بعد کام آنے والا ہے، ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ لہٰذا تقوی کا فائدہ ہر اعتبار سے، ہر جگہ، ہر زمان، ہر مکان میں ہے، لہٰذا ہمیں تقوی اپنانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم تقوی اپنا لیں گے تو بہت سارے اختلافات سے، آج تھوڑے تھوڑے سے اختلافات میں ہم جو ہے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہوتا ہے، تقوی نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک بولتا ہے تو ہم چار بولتے ہیں، وہی اللہ کا ڈر رہے گا، یہ ذہن میں رہے گا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہم بد زبانی سے، بدخماشی سے رک جائیں گے۔ بہرحال بہت ساری احادیث، بہت ساری آیات ہیں اس ضمن میں، مگر بات سمجھنے کے لیے، میں تو کہتا ہوں سمجھنے کے لیے ابھی جو بشر الحافی کی بہن کا واقعہ ہے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی بشر الحافی کے اس پیاری بہن جیسے ہم سب کا ایمان بنا دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔